بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کو کراچی اور تفتان سے ملانے والی شاہراہ جو عید جیسے اہم اور خوشی کے موقع پر بھی بند ہے اور دور دراز علاقوں کے لاکھوں مسافر محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اختر جان مینگل کے سربراہی میں وڈ سے کوئٹہ تک ہونے والے لانگ مارچ کے سبب یہ راستہ کوئٹہ اور مستونگ کے درمیان لکھ پاس کے مقام پر پچھلے 4 دنوں سے بند کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ بین الاقوامی قوانین ہے کہ اس کو آزادی ملنی چاہیے۔ آپ مجھے ایک آزاد فکر اور ایک مجھے یہ احساس دلائیں کہ میں یہاں پہ غلام نہیں ہوں۔ 75 سالوں سے تو آپ نے مجھے غلام رکھا ہوا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ اگر میں غلام ہوں تو پھر میرا آزادی حق ہے، اگر میں غلام نہیں ہوں آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ میں یہاں پہ غلام نہیں ہوں۔ اختر جان مینگل کا یہ لانگ مارچ کب، کیسے اور کیوں شروع کیا گیا؟ یہ کوئٹہ سول ہسپتال کے مردہ خانے کے باہر وہ افراد ہیں جن کے رشتہ دار مبینہ طور پر جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیکنگ کے دوران مارے گئے۔ مردہ خانے کے علاوہ 13 مبینہ حملہ آوروں کو کوئٹہ کے کاسی قبرستان میں بھی دفنایا گیا، جس کے متعلق بلوچ یکجہتی کمیٹی کو خدشہ ہے کہ یہ لاپتہ کیے گئے افراد ہو سکتے ہیں اور ان کے DNA ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وہ مشکوک ہیں کہ ہمیں ابھی تک یہ خدشہ ہے، لواحقین بھی پریشان ہیں کہ 28 جو انہوں نے لاشیں لائی ہیں وہ کس کے ہیں تو لاپتہ لوگ کے، تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ابھی آپ بھی دیکھیں، اور کریک ڈاؤن بھی شروع کیا ہوا انہوں نے۔ کل رات کو بھی کافی لوگ ہمارے اٹھائے گئے ہیں لواحقین، اور ابھی بھی آئندہ بھی ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آئندہ بھی یہ کریک ڈاؤن میں لوگوں کو اٹھایا نہ جائے اور مارا نہ جائے۔ 20 مارچ کو کوئٹہ کے سریاب سڑک پر مارنگ بلوچ کے سربراہی میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا لاپتہ افراد اور ان کے تنظیم کے مرکزی ممبر بیبرگ بلوچ کی گرفتاری کے خلاف نکالی گئی ریلی میں اس وقت بدنظمی پھیلی جب پولیس نے دفعہ 144 کے تحت کسی قسم کے جلسہ و جلوس نکالنے پر پابندی کے مد نظر مظاہرین کو منتشر کیا۔ دن بھر احتجاج اور جھڑپیں جاری رہنے کے سبب 3 مظاہرین جاں بحق اور درجن بھر زخمی ہونے کے بعد مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں نے لاشوں کے ہمراہ سریاب سڑک پر ہی دھرنا دینا شروع کیا۔ جو ریاست جبر کر رہی ہے، مظالم ڈال رہی ہے بلوچستان میں، ان کے لیے ان اداروں کو جواب دہ کرے کہ جو بلوچستان میں قتل و غارت کو فروغ دے رہے ہیں، جو بلوچستان میں بلوچ کا خون بہا رہے ہیں اور بلا وجہ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں۔ انہیں اس حد تک اب ریاست کا جبر اپنی آخری حدیں چھو رہا ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو اسٹریٹ فائر کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ان کو جواب دہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا احتساب لینے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کو ریاست کی جانب سے اس طرح کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی بلا وجہ کسی بھی بلوچ کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ اگلے روز صبح 5 بجے کے قریب مارنگ بلوچ اور 2 دن بعد کراچی میں سمیع الدین اور ان کے تنظیم کے کارکنان کی گرفتاریوں کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر جان مینگل نے 28 مارچ کو وڈ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان کیا، جو تاحال جاری ہے۔ کہ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجابی یا کسی اور قومیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ جس بھی معصوم شہری کو، چاہے وہ مسافر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی ادارے کے سیکیورٹی اہلکار کی صورت میں ہو، وہ ایک شہری کا قتل ہے، اور اس شہری کے قتل کے خلاف جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی۔ کوئٹہ، کراچی اور تفتان شاہراہوں کے علاوہ بلوچستان کے تقریباً سارے بڑے شاہراہوں پر آئے روز بلوچ مسلح افراد کے سنیپ چیکنگ اور حملوں کے باعث بلوچستان کے بلوچ اضلاع میں زمینی سفر اب تقریباً ناممکن ہوا ہے۔ 27 اور 28 مارچ کو رات گئے بلوچ مسلح افراد نے بلوچستان بھر میں 40 سے بھی زائد مرکزی شاہراہوں پر ناکہ بندی کر کے سنیپ چیکنگ کا دعویٰ کیا، جس میں بولان، مستونگ، کیچ اور گوادر سمیت مختلف اضلاع میں اہم قومی شاہراہوں کی ناکہ بندی کر کے متعدد گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا۔
حکام کے مطابق اسی شب گوادر سے تقریباً 150 کلومیٹر دور اور ماڑا کے نزدیک کلمت کے مقام پر ناکہ بندی کے دوران گوادر سے کراچی جانے والی بس سے 6 افراد کو اتار کر قتل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بلوچستان حکومت نے متعدد اضلاع میں قومی شاہراہوں پر شام 6 سے صبح 6 بجے تک سفری پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کے تحت سبی، یوب، ڈی آئی خان، کوئٹہ تفتان، لورلائی، ڈیرہ غازی خان شاہراہوں کے ساتھ ساتھ کوسٹل ہائی وے پر بھی رات کے وقت سفر کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، جس کے سبب نہ صرف ٹرانسپورٹ یونین بلکہ عید کے موقع پر عام مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عزیز سباؤن، جی بی کنیکٹس، کوئٹہ۔